مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے جو ویڈیوز آپ نے سنا اس میں سلسلہ وار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دن سیلیبریٹ کرنا یا یاد منانا، اس حوالے سے بات ہوئی۔ آج جو لوگ سوال کرتے نا بھئی قرآن میں میلاد کدھر ہے، قرآن میں میلاد ہے یا نہیں؟ ایک بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں حضور سے محبت کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان نوجوانوں کے لیے جن کے ذہنوں میں بیچاروں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم کہ میلاد اور قرآن کے اندر میلاد ہے یا نہیں۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نظر آئے گا۔ میلاد کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میلاد ہے کیا۔ میلاد ولد یولد سے نکلا، یعنی پیدائش کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ اور قرآن کے الفاظ ہے سورہ مریم کی آیت کیا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ کی میلاد ہوئی۔ میلاد ولد یولد عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں، اور انگریزی کے اندر اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کی سیلیبریشن۔ اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن، یہ آپ قرآن کا انداز اٹھا کے دیکھیں گے، یہ رب کا انداز ہے کہ اپنے محبوبوں کا میلاد اس نے خود پڑھا ہے۔ سورہ قصص کی جو پہلی کی 14 آیتیں، ابتدائی جو 14 آیتیں، اس میں حضرت موسیٰ کے بچپنے سے لے کر جوانی تک کے سارے معاملات ہیں۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، یہ ساری چیزیں آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے، حضرت مریم کا میلاد ہے، حضرت یحییٰ کا میلاد ہے، حضرت عیسیٰ کا میلاد ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار مختلف جگہوں پہ رب خود فرما رہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ یاد کرو، ذکر کرو، کس کا ذکر کرو؟ مریم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا، ذکر کرو کتاب میں کس کا؟ بھائی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ یہ تو رب کا شعار رہا، یہ رب کا طریقہ رہا کہ اس نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا۔ لیکن قربان جائیں، جب میرے آقا کی بات آئی تو میرے رب نے میرے آقا کا نام بھی نہیں لیا۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ یاد کرو محمد کو، ذکر کرو محمد کا، نہیں، کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم محبوب اس شہر کی جس میں آپ کے قدم رکھے ہیں، جس میں آپ کے قدم لگ گئے، اس شہر کی قسم۔ کیا کہا؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں میرے رب نے اپنے محبوب کا نام سے نہیں لیا۔ آج یہ جو لوگ بڑے بے باک ہو کے کہہ دیتے ہیں نا محمد نے یہ فرمایا، محمد نے یہ کہا، ان کے چہروں سے، ان کے لہجوں سے ادب تو دور کی بات ہے، بے ادبی جھلک رہی ہوتی ہے۔ میرے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ اس نے اپنے پیارے بندے، اپنے محبوب بندے، اپنے سوڑے بندے کا نام بھی اس نے ذکر کیا ہو۔ جہاں 2 آیتیں آپ کو ملتی ہیں، ما کان محمد رسول اللہ، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے ما کان محمد وہ ہیں کون؟ جو تمہارے جو ہے بچوں کے کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ادھر ایک تعریف مقصود ہے، ایک انٹروڈکشن مقصود ہے۔ انٹروڈکشن کے لیے القابات نہیں لگائے جاتے ہیں، انٹروڈکشن کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کون ہے محمد۔ پھر دوسری آیت میں کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ لیکن جہاں اللہ حضور سے مخاطب ہو رہا ہے وہاں نام نہیں لے رہا، بلکہ کہہ رہا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہاں پہ اس طرح کے۔ تو قرآن میں تو خود میلاد کا ذکر ہے کئی مختلف مقامات پر۔ اور دیکھیں قرآن کی آیت ہے کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا۔ حضرت عیسیٰ کس کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہ رہے بنی اسرائیل میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کیا؟ کہ کاش میں حضور علیہ السلام کی امتوں میں شامل ہوتا اور مجھے حضور کا جوتا باندھنے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی ہونے کے باوجود، یعنی میں نبی نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد حضرت عیسیٰ کا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے نبی بنا دی، وہ اس کی مرضی، لیکن میری ذاتی خواہش ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوتا اور حضور کے جوتے باندھ رہا ہوتا۔ یار امت مصطفیٰ کو یہ شرف ایسی بیٹھے بیٹھے مل گیا، اور پھر یہ اس طرح کی باتیں کریں۔ آقا علیہ السلام، وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمانا ذکر روکے فضل کاٹے۔ کیا فرمایا؟ کہ ذکر روکے، حضور کے ذکر کرنے سے روکے،
فضل کاٹیں، فضیلتیں کاٹیں، جو قرآن کے اندر فضیلتیں حضور کے متعلق آئیں اس کو کاٹیں۔ نقص کا جو یار ہے، ہر بات میں نقص، حضور کو تو ادھر کا نہیں پتہ، حضور تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، حضور تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، یا رسول اللہ بولنا شرک، محمد کے نام کو چمنا شرک، مصطفی جان رحمت پڑھنا شرک۔ نقص کا جو یار ہے، ہر بات پر نقص نکالے، ہر بات پر عیب نکالے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہیں امت رسول اللہ کی، پھر یہ ایسے منہ سے ایسی بات کرتے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہے۔ نہیں، جو رسول اللہ کی امت ہوتی ہے نا ان کے الفاظ ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں۔ جو حضور کی امت ہوتی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ وہ نقص نہیں بیان کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یار جتنی بھی خوبیاں ہیں نا وہ ساری خوبیاں کم، خوبی کے اندر خوبی نہیں ہے، خوبی اس وجہ سے بنی کہ اس کی نسبت حضور کی وجہ سے ہو گئی۔ خوبی کے اندر اپنا کمال ہے، کسی خوبی کے، یہ سارا ٹکڑا کس کے، یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے صدقے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور بڑی بات ہے بھئی، اگر اعلان ہوتا تو یہ کہہ دیتے وَمُعْلِنًا بِرَسُولٍ، میں اعلان کر رہا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والے جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ نہ اعلان، نہ مخبراً۔ کیوں؟ آپ کو ہی پتہ، خبر غم کی بھی ہوتی ہے، خوشی کی بھی ہوتی ہے۔ اعلان غم کا بھی ہوتا ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے، لیکن مبشرن کا کیا کہا، مبشرن بشارت، خوشخبری، اور خوشخبری صرف اور صرف اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، جس کے اندر غم نہیں ہوتا، جس کے اندر غم نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے، خوشخبری اس چیز کی ہوتی ہے، بشارت اس چیز کی ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کیا، کہ میرے بعد وہ آنے والے جن کا نام احمد ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اس وقت میلاد منائے، رب قرآن میں ذکر کرے، وہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں کہ شرک کہہ دیں، اور آج امت مصطفیٰ، میں تو کہتا ہوں کہ امت مصطفیٰ کو تو سب سے زیادہ حق انہی پر ہے کہ حضور کا میلاد منائے، کہ بن بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے کہ حضور کی غلامی عطا ہوگی۔ اور قرآن کی آپ آیت اٹھا کے دیکھیں، سورہ یونس پارہ نمبر 10 آیت نمبر 58، اللہ کیا فرما رہا، قل، اے محبوبہ فرمائیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتی، اس کی رحمت، فبذالک، چاہیے کہ اس پر، فلیفرحوا، خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، جب آپ خوشی منائیں گے اچھا رزلٹ کیا ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ اچھا بھائی، اے محبوب آپ فرمائیے، اس جملے کے اندر آپ دیکھیں گے نا 6 تاکیدی کلام ہے، کتنی بار تاکید آ رہا ہے، 6 بار تاکید آ رہا ہے، 6 بار پریشر ہے، 6 بار تاکید ہے اس کے اندر کہ بھائی چاہیے کہ منائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بفضل اللہ و برحمتی، بفضل اللہ و برحمتی، اس کے بعد جو صیغہ استعمال ہوا فبذالک، وہ واحد کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ واحد کا۔ جیسے کہ میں کہوں کہ میرے پاس عرفان بھائی اور فاروق بھائی آئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرفان بھائی اور فاروق بھائی آیا، فاروق آیا واحد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے آگے سینٹنس، لیکن جب 2 آئیں تو اس کے لیے مجھے صیغہ کس کا استعمال کرنا ہے، آگے جمع کی بات کرنی ہے، تثنیہ کی بات کرنی ہے۔ ایسے الفاظ لے کر آنے جو 2 پر دلالت کرتے ہو، 1 پر دلالت کرتے ہو تو میرا جملہ غلط ہوگا، لیکن یہاں پیچھے بات آئی 2 کی، فضل اور رحمت، سمجھ علمی بات ہے، فضل اور رحمت، لیکن آگے صیغہ اللہ استعمال کر رہا ہے ذالکہ، واحد کا صیغہ، اسی وجہ سے تو پتہ چلا رب کے نزدیک فضل بھی سے بھی ایک ہی شخص مراد ہے، رحمت سے بھی ایک ہی شخص مراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ایک ہی شخص مراد ہے۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھیں، سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ میں نے کوئی بات کہی، میں اس بات کی تفسیر خود ہی بیان کر دوں، بامقابلہ اس کے کہ کوئی اور بیان کرے، نہیں، میں نے بات کی، میں نے اپنی تفسیر بیان کر دی۔ تو رب نے ایک جگہ فرمایا کہ بھئی رحمت اور اس پہ خوشی مناؤ، اچھا خوشی مناؤ، پھر رزلٹ کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ آپ بتائیں جمع ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں؟ 2 چیزیں جمع کرتے ہیں، یا تو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں یا آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، یہی نا۔ دنیا کے اندر ہم جمع کیا کریں گے؟ مال کی صورت میں بلڈنگ، اکاؤنٹس، پیسے، یہ ساری ایک دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہیں، اور دوسرا جمع کیا کرتے ہیں ہم؟ آخرت کے لیے ثواب جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وہ خیر مما یجمعون، جو تم دنیا کے لیے جمع کرو یا آخرت کے لیے جمع کرو، سب سے بہتر ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد مناؤ، اس کی رحمت اور اس کی فضل کی خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، یہ مجدد الفسانی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رب کریم فرما رہے۔ کسی کو اختلاف ہے تو جا کے پڑھے قرآن کو اچھی طریقے سے، عشق مصطفیٰ کا آئینہ لگا کے پڑھے، سارے اعتراضات خود بخود نکل آئیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے اچھا بھائی مولانا صاحب آپ نے کہا فضل اور رحمت، تو اس سے
حضور کی ذات کس سے مراد ہے؟ آیا قرآن پاک کی آیت خود اٹھا کے دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بات کلیئر ہوگی، رحمت سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات۔ اچھا فضل سے کیا؟ فضل سے بھی مراد حضور کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتے تو تم میں سے کوئی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آتا مگر تھوڑے، تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرتے، سارے کے سارے۔ اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا تو تم خسارے میں ہوتے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، فضل سے مراد حضور کی ذات اور رحمت سے مراد حضور کی ذات، اور دونوں کو جمع کریں حضور کی ذات۔ رب فرما رہا خوشیاں مناؤ، کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب ادھر ایک سوال ہوتا ہے یار ضروری ہے میلاد کی ریلیوں میں جائیں جھنڈے لگائیں؟ میں نے کہا میرے بھائی ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ کہا رب نے کہا۔ اب مولوی کی بات سنیں یا مولا کی بات سنیں؟ ہیں ہمیں مولوی کی سننی ہے؟ مولوی کہہ رہا میلاد نہیں کرو، مولا کہہ رہا میلاد کرو۔ مولا تو حکم دے رہا میلاد کرنے کا، خود کہہ رہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گیٹ بند کر کے ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا پیدا ہوا، آپ کہنا اچھا بھائی خوش ہیں؟ بولا ہاں، بولے چرچا کرنا، اچھا چرچا کرنا ٹھیک ہے، گیٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے میرا بیٹا پیدا ہوا، میرا بیٹا پیدا ہوا۔ لوگ انہیں بیوقوف ہو گیا کیا؟ خوشی منانا تو جا باہر لوگوں کو بتا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، ذرا واٹس ایپ پہ لگا، فیس بک پہ لگا، جو آج کے طریقے مروجہ جو طریقے ہیں لوگوں کے، تو اس وقت پھر کوئی شرک نہیں، اس وقت بھی بدعت نہیں۔ رب نے ادھر حکم دیا چرچا کرنے کا، اور چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا اسی طریقے سے ہوگا کہ بندہ یہ بھی کہ سرکار کی آمد مرحبا، جھنڈے بھی لگائے جائیں، چراغا بھی کیا جائے، اپنے حساب سے سارے مروجہ طریقے پہ عمل کیا جائے، پھر ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، کہ اللہ نے جو ہم پر احسان کیا حضور کی صورت میں، ہم اس کا چرچا اس انداز میں کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اس سے میں دیکھیں ادھر ایک بات کہہ دوں، کوئی بندہ نہیں چراغا کر رہا، کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں کہ اس کے پاس کفر کا فتویٰ لے گیا، بھائی تو چراغا تو نے نہیں کیا، میلاد نہیں کیا، تو نے جھنڈے نہیں لگائے، تو کیا مشرک ہے، تو کیا کافر ہے، تو کیا حضور کو نہیں مانتا؟ نہیں، جو نہیں کر رہے ان کا اپنا فعل ہے۔ ہم یہ ریکارڈ اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں ان پر ہتھیار لے کے کھڑے ہو جانا، ان پر مختلف قسم کے الزامات لگانا، ان پر مختلف قسم کے فتوے لگانا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی بندہ نہیں لگا رہا لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا، کرنے والوں کو برا نہیں کہہ رہا، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ہر بندے کی حضور سے محبت کا جداگانہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ نہیں میلاد تو قرآن میں نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی دلائل موجود ہے الحمدللہ کہ اگر اس پہ بات کی جائے، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو عید کیوں کہتے؟ تو عید تو صرف جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہوتا ہے۔ ان عقل کے اندر کو پتہ نہیں ان کے دماغ کہاں گھاس چرانے چلے گئے۔ ان سے پوچھو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جمعے کے دن عید ہے۔ بھائی کیوں عید ہے؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوا ہے۔ تو ایک سال کے اندر کتنی عید آ گئے؟ 52 عید آ گئے ایک سال کے اندر، 52 عید ایک سال کے اندر آ رہا ہے جمعے کی صورت میں۔ اور رب خود فرما رہا ہے کیا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین، اے اللہ ہم پر مائدہ اتار، دسترخوان اتار، تاکہ وہ ہمارے سے پہلے کے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو اب یہ تو جو عیدوں کی عید ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتیں، اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی نعمت نہ ہوتی۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم خلق کو پیدا نہ کرتے، آپ نہ ہوتے تو میں زمین نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو میں فرشتے پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ساری نعمتوں کا مرکز و منبع، ساری نعمتوں کی وجہ کون ہے؟ میرا آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ۔ تو یہی بات ہے کہ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آنے کے بجائے آپ آقا علیہ السلام سے محبت جس انداز میں چاہے، بس شرعی انداز ہو۔ جو ہمارے یہاں جلوس میں ادھر ادھر غلط طریقے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں میرے بھائی، یہ آپ اپنے آپ کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، آپ آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے دین کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے انداز نہیں ہونے چاہیے، جو شرعی کام ہے اس انداز میں ہونا چاہیے، کہ اس طریقے کے کوئی کام نہ ہو کہ چیزوں کو پھینکا جا رہا ہے، لوٹ مار کیا جا رہا ہے، اور ڈانس کیے جا رہے ہیں، دھمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ ہونا یہ چاہیے
کہ ادب کے انداز میں، ابھی انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے جلوس عید میلادالنبی کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے دیکھیں کہ امام بخاری کے استاد کس انداز کے اندر جلوس عید میلادالنبی ایران سے آقا علیہ السلام کی جائے ولادت کے مقام پر آیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مرحبا صد مرحبا کی گونج ہے، مرحبا صد